دیکھو نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ 73. اب بات چل پڑی تھوڑی اس کو کمپلیٹ کروں. ایک جنت میں جائے گا، 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو وہ ایک بھی کیا ہوگا؟ فرقہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا جہنم میں جانے والا بتا دیں ہم اس سے بچ جائیں گے، وہ جو بچے ہوئے ہوں گے وہ جنتی. کیونکہ صحابہ کو پتا تھا زیادہ تر کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں. تو ان کو ڈیفائن کرنا تو بڑا مشکل ہے نا. تو وہ پوچھ لو کہ جو کہاں جائے گا؟ جنت میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے جوابات دے سکتے تھے. جیسے مجھ سے پوچھا جائے کہ جی کون سا جنت میں جائے گا، بہت سارے جوابات دے سکتا ہوں. میں تو وہی کہوں گا جو میرا والا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میرا والا جائے گا، باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تیرا والا بھی جہنم میں، اس کا والا بھی جہنم میں، اس کا والا بھی جہنم میں، میرا والا کہاں؟ تو نبی دو طرح سے جواب دے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح سے جواب نہیں دیے. ایک جواب یہ ہو سکتا تھا، نام لے لیتے آپ فرقے کا. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک جواب یہ ہو سکتا تھا، آپ یہ فرماتے کہ وہ لوگ جو قرآن حدیث کو فالو کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. بھائی پھڈا ہی یہی ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہے میں کس کو فالو کرتا ہوں؟ قرآن حدیث. بلکہ اس سے بھی پہلے آپ یہ فرما سکتے تھے کہ جو قرآن کو فالو کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. پرویزی فرقہ کھڑا ہو جاتا، ہم اہل قرآن ہیں، ہم حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری بات قرآن سے شروع ہوتی ہے قرآن پہ ختم ہوتی ہے. آپ کسی پرویزی جو منکرین حدیث ہیں نا ان سے آپ ملیں، قرآن قرآن کرتے رہیں گے، اور اپنے فرقے کا نام بھی انہوں نے رکھا اہل قرآن. کیسا شاندار نام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اصل تو یہ ہے، نبی نے فرمایا 73 فرقے جنت میں جائیں گے اور اس میں 72 جہنم میں، ایک جنت میں. جو ایک جنت میں جائے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ اہل قرآن. سبحان اللہ. وہ قرآن کو فالو کرے گا. تو قرآن تو یہ تو بخاری مسلم کی حدیثیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اجمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو صدیوں کے بعد لکھی گئی ہیں. اصل تو قرآن ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا؟ ہر آدمی کیا لیبل لگا لیتا، میں کس کو فالو کرتا ہوں؟ قرآن کو. دوسرا آپشن یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے. ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ قرآن حدیث کو کون فالو کرتا ہے؟ بولو. میں. باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں. میں ہوں جو قرآن حدیث کو کیا کرتا ہوں؟ فالو. تو پھڈا ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ ایک غیر مسلم دوبارہ کنفیوز ہو جاتا. کیونکہ اس وقت غیر مسلم کے لیے دنیا میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ بیچارہ مسلمان ہو کے کمبخت پھنس جاتا ہے کہ ان میں دال چاول کھانے والا کون سا ہے اور جنت میں جانے والا، حقیقت میں جانے والا کون سا ہے. اتنے فرقے ہیں. اور عام جو نیوٹرل مسلمان ہیں نا وہ بھی بیچارے پھنس جاتے ہیں اس بحث میں کہ یار ان میں جنت میں کون سا جائے گا. ہر آدمی کیا لیبل لگا رہا ہے؟ قرآن حدیث. تو کنفیوژن ختم نہیں ہوتی، ایک عام آدمی کے لیے کنفیوژن بڑھ جاتی. کیونکہ قرآن کی بھی آیتوں کی غلط تشریحات ہوتی ہیں، حدیثوں کی بھی غلط تشریحات ہوتی ہیں. سارا کھیل کس کا ہے؟ آپ حدیث کو ڈیفائن کیسے کر رہے ہو، اس کی شرح کیا کر رہے ہو، آپ قرآن کی آیت کو ڈیفائن کیسے کر رہے ہو. عامی آدمی بوکھلا جاتا ہے کہ یہ وہ مفہوم کچھ اور بیان کر رہا ہے اور یہ بندہ کچھ اور مفہوم بیان کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ آپ لوگ 3 رکعت وتر کیوں پڑھتے ہیں؟ حدیث میں تو 1 رکعت وتر ہے. کون سی حدیث ہے بھائی؟ کہتے ہیں حدیث بخاری میں آتا ہے اوتر بواحدۃ، اوتر بواحدۃ، وتر پڑھو 1 رکعت. تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جو اوتر بواحدۃ کا ترجمہ تم کر رہے ہو 1 رکعت وتر پڑھو، یہ بھی کیا نبی نے ترجمہ کیا ہے یا تم نے نیٹ سے اٹھایا ہے؟ کہہ رہے میں نے تو نیٹ سے اٹھایا ہے اور مولانا صاحب بتا رہے تھے. میں نے کہا اوتر کا معنی یہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے نا انہوں نے اپنے مسلک کے حساب سے کیا یہ ترجمہ، یہ قرآن حدیث کے حساب سے نہیں کیا. وہ اپنا ان کی رائے یہ کہ ایک پڑھنا چاہیے تو انہوں نے اس حساب سے ترجمہ کیا. اوتر کا معنی ہے جفت کو طاق بنانا. ایون آڈ ہوتا ہے نا، ایون کو کیا بنانا؟ آڈ.
اس کا مطلب ہماری نظر میں یہ ہے کہ آپ جو وتر کی 2 رکعت آپ پڑھ چکے ہو اس کو ایک کے ذریعے اب کیا بنا دو, اوڈ بنا دو, طاق بنا دو. اس کا یہ مطلب کس نے آپ کو بتایا کہ, اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں رات کی نماز اور 1 رکعت آخر میں پڑھو, توتر لکم ما صلیتم, جو تم پڑھ چکے اس کو وتر بنا دے گی, یہ پچھلی 2 کو کیا بنا دے گی, یہ وتر بنا دے گی. تو اب ترجمہ کر رہے ہیں نا ہر آدمی اب اخفل طریقے سے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ کو کیا پتہ ہے اس میں کون سا والا قرآن حدیث کے مطابق ہے, کون سا والا اخفل چل رہا ہے, پتہ چلے گا. تو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ, ہر سطح پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو قرآن حدیث کو فالو کرے گا. یقیناً جائے گا وہی جو قرآن حدیث کو فالو کرے گا, لیکن آپ نے ایسے موقع پہ اس فرقہ ناجیہ جو جنت میں جانے والا ہے, جو نجات پانے والا ہے, اس کی یہ علامت نہیں بتائی کہ وہ قرآن حدیث کو فالو کرتا ہے, کیونکہ یہ تختیاں لے کر ہر آدمی اپنا چورن بیچ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہر آدمی نے یہ لیبل لگایا ہوا ہے, کوئی ایسی علامت کبھی نہیں بتائی جاتی جو ہر آدمی اختیار کر سکے. میں آپ سے کہوں یار یہ مٹھائی بانٹ دو یا یہ پیسے دے دو جا کے جس نے اس طرح کی کیپ پہنی ہوئی ہے, پیسے زیادہ ہوں گے تو سب وہ کیپ پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ علامت ایسی خاندانی بتائی جاتی ہے کہ وہ جو 2 نمبر لوگ ہیں نا وہ والا گیٹ اپ بنا ہی نہ سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ گیٹ اپ بنا ہی نہ سکیں. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا. پھر کیا فرمایا وہ میں بھی بتاتا ہوں, اور کیوں فرمایا وہ بھی انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کا نام بتا دیتے کہ بھئی وہ جو 73 فرقے ہوں گے ان میں ایک فرقہ جو جنتی ہوگا اس کا نام دیوبندی ہوگا. مثال دے رہا ہوں. تو آج سارے کیا بنے ہوتے, سب اپنے نام کے آگے کیا لگا دیتے, دیوبندی. جناب پروفیسر غامدی دیوبندی صاحب کا آج بیان ہوگا. کیا ہر آدمی نے کیا لگایا ہوا ہوتا, دیوبندی. اگر نبی فرما دیتے کہ جی اس فرقے کا نام بریلوی ہوگا تو آج میں ہری پگڑی پہن کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور میرے نام کا اعلان ایسے ہوتا جناب حضرت مولانا مفتی طارق مسعود چشتی قادری سہروردی, اور ہے جی جتنی چیزیں لگ سکتی تھی نا, پوری ایک ٹرین لگتی نام کی نا, اور ایک انجن ہوتا, وہاں ڈبے ہوتے, اور آخر میں دامت برکاتہم العالیہ اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ملا کھا لیا, اور سب کچھ آگے لگایا. میلاد کے نام پہ جو ملا کھا لیا, حلوہ بھی کھا لیا, لڈو بھی کھا لیا, مدہ ذلہ لا لیا. سب یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا تو امام صاحب کی ٹانگیں بھی چوڑی ہوتی, ہماری ٹانگیں بھی چوڑی ہوتی, آمین کی آواز سے پورا مجمع گونجتا, اور جامع مسجد ساہیوال اہل حدیث. تو ناموں پہ پھڈے ہوتے, ہم کہتے اہل حدیث میں ہوں, وہ کہتے نہیں اہل حدیث کون ہے, سچی مچی کا اہل حدیث میں ہوں, وہ کہتے نہیں یہ 2 نمبر اہل حدیث ہے, یہ سچی مچی والا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں کہ اصل اہل حدیث تو میں ہوں, وہ کہتا ہے یہ تو میرے پاس بھی ہے. اس پہ پھڈے شروع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے نبی نے مسئلہ ہی حل کر دیا. ایسی خاندانی علامت بتائی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ یہ علامت جس میں وہ جنتی باقی سارے جہنم میں. وہ علامت کیا؟ صحابہ سے آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. کیا زبردست بلاغت ہے اس کلام. یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو مانتے ہیں, اس لیے کہ قرآن کو تو ہر مسلم نسبت کرے گا, کیونکہ قرآن کو مانے بغیر تو غیر مسلم بھی آپ کو مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ تو بیسک ہے نا, وہ تو بیس ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن کا انکار کر دیں. وہ تو پھر عیسائی بھی آپ کو کہے گا یار تو کہاں سے مسلم ہو گیا. اس لیے آپ نے قرآن کا نام نہیں لیا کہ وہ تو سب مانتے ہیں. فرمایا ما انا علیہ, جس پر میں ہوں, جس پر میں ہوں.
اس میں قولی حدیث بھی آ گئی، عملی حدیث بھی آ گئی. بعض دفعہ نبی نے فرمایا نہیں ہوتا، کوئی حدیث نہیں ہے، نبی کا عمل تواتر سے چلا آ رہا ہوتا ہے. امام مالک موطا امام مالک میں حدیث نقل کرتے ہیں، نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا. ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رفع الیدین کے قائل بولو نہیں تھے. پوچھا کہ حدیث تو لے کر آ رہے ہیں رفع الیدین کرنے والی، فتویٰ کیا دے رہے ہیں رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں دیکھا. بھئی اہل مدینہ میں رفع الیدین کرتا ہوا نہیں دیکھا، جب نبی نے تو کیا ہے نا. کہتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ نبی نے آخری عمل جو تھا وہ رفع الیدین نہ کرنے کا تھا، ورنہ مدینہ والے وہ سارے کیا کر رہے ہوتے. تو انہوں نے نبی کی وہ حدیث جو صحابی نقل کر رہے ہیں اس کو فوکس نہیں کیا، بلکہ اس عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا عمل تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. وہ ہمیں اقوال میں منقول نہیں ہے، وہ سینہ بسینہ اہل مدینہ کا عمل بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. یہ ان کی رائے ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو. امام شافعی نے اس میں اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نبی کے اس قول کو لیں گے جو حدیث نقل ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. رائے کا اختلاف ہے. لیکن جو جاہل ہوگا نا، جو جاہل جس کو قرآن و سنت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ امام مالک کو کیا قرار دے گا؟ اس قول کی وجہ سے منکر حدیث، کہ حدیث کچھ اور لا رہے ہیں، فتویٰ کچھ اور. کیوں؟ امام مالک کہہ رہے ہیں ما انا علیہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کس پر تھے. تو وہ ضروری نہیں کتاب میں ہو، وہ سینہ بسینہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سینہ بسینہ بھی ہو سکتا ہے. امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہیں، اپنی کتاب میں حدیثیں ہاتھ باندھنے کی لاتے ہیں، حدیثیں ہاتھ باندھنے کی لا رہے ہیں، فتویٰ کس کا دے رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑنے کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے. نبی نے آخری نماز کیسی پڑھی ہوگی؟ بولو ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہوگی. اس میں اختلاف کیا دوسرے فقہا نے، لیکن فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ نبی کا عمل کسی بھی طرح سے منقول ہو اس کو دیکھنا ہے ہم نے. دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ یہ کیوں بتایا؟ تاکہ قرآن کی آیتوں کی کوئی شخص ایسی تشریح نہ کرے جو حدیث کے خلاف جا رہی ہو. حامدی صاحب بہت ساری آیتیں ایسی بتا رہے ہوتے ہیں، ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی صریح حدیثوں کے خلاف. ہم ان سے کہتے ہیں آپ ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے خلاف ہے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس کا پابند ہوں، میں اس کا پابند نہیں ہوں. تو یہ بات غلط ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میرا خیال بات سمجھ میں نہیں آئی آپ لوگوں کو. ابھی شادیوں پہ آؤں گا، آپ آخر میں آؤں گا نا. ابھی سے کر دیا تو آپ بھاگ جائیں گے، پھر یہ باتیں نہیں سنیں گے، علمی باتیں آپ وہ آخر میں. تو ما انا علیہ و اصحابی، تو پہلی بات تاکہ لوگ قرآن کی ایسی تشریح نہ کریں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا. حدیث کو لائیں درمیان میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں آئیں گے جو قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کر رہے ہوں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. آپ صحابہ کو بیچ سے نکال کے قرآن و حدیث کی تشریحات شروع کر دیں گے، کوئی کتنا بڑا فنٹر ہو، کیسے ریفرنس دے رہا ہو، کیسے حوالے ہو، وہ تشریح اٹھا کے آپ دیوار پہ پھینک دو. بولو ہمیں تو جہنمی فرقوں میں شامل مت کر. یہ لیبل، یہ چورن جو ہے نا قرآن و حدیث کے نام کا، یہ بہت لوگ بیچتے ہیں. کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھے ہو تو ان سے پیشگی معذرت ایک واقعہ سناتا ہوں میں. ایک ہمارے دوست اہل حدیث، میری بڑی گپ شپ ہے ان سے، بیان بھی سنتے ہیں. بحث چھڑ گئی ہماری طلاق کے مسئلے پر. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مسلم کی حدیث پیش کی کہ نبی کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. میں نے کہا اس حدیث کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، لیکن دلیل تو قرآن سے شروع ہوتی ہے نا. قرآن میں تو لکھا ہے 3 ہوتی ہیں، اس میں تو قرآن نے فرق نہیں کیا کہ ایک مجلس میں 2 یا الگ الگ مجلس میں. قرآن میں تو کوئی فرق نہیں. تو کہنے لگے کہ قرآن نبی سے اچھا کوئی سمجھ سکتا تھا.
جب نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی تو اس کا مطلب نبی نے قرآن زیادہ اچھا سمجھا ہے نا. میں نے کہا زبردست بات کی آپ نے. میں نے کہا یہی میرا سوال آپ سے ہے کہ نبی کی بات کو صحابہ سے زیادہ کوئی اچھا سمجھ سکتا تھا؟ تو کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا ہو. نہ کوئی ضعیف سند ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حضرات ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی ضعیف سند بھی نہیں ملے گی جس میں کوئی ایک واقعہ ہو کہ ایک صحابی کے پاس کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے آیا ہو اور صحابی نے یہ پوچھا ہو کہ یہ ایک مجلس کی ہے لہذا کتنی ہوں گی؟ ایک. اور ہم آپ کو درجنوں روایتیں دکھا سکتے ہیں صحیح حدیث صحیح سندوں کے ساتھ جن کو وہ بھی صحیح مانتے ہیں. جو طلاق دے کے آیا 3 طلاقیں دی. عبداللہ بن مسعود نے 3 کا فتویٰ دیا, حضرت عمر نے 3 ہونے کا فتویٰ دیا, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے, جتنے بھی صحابہ ہمیں ملتے ہیں. تو آپ قرآن و سنت کی ایسی تشریح کر رہے ہیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ جو آج 8 رکعت تراویح کا رواج ہے, کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھی ہے. یہ حدیث حضرت عمر کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی بھائی؟ اور اگر بالفرض مان لو موطا کی روایت جو ضعیف روایت ہے حضرت عمر نے 8 پڑھائی تھی, تو اس دور میں عالم اسلام میں کوئی ایک مسجد دکھاؤ جس میں 8 رکعت تراویح ہوئی ہو. ایک مسجد دکھائیں آپ, کوئی ایک روایت پیش کریں. تو کیسی تشریحات کی جا رہی ہیں قرآن و سنت کی جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. تو جو جنتی فرقہ ہے اس کی بڑی علامت کیا ہے کہ وہ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے اگینسٹ ہو اس کو نہیں مانتا, حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہو اس کو نہیں مانتا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين